اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم موت اور قبر کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ سوال یہ ہے کہ کب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ ہی بڑھ سکتی ہے۔ عمر کی تعیین کر دی گئی ہے کہ اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے ساعت اس نے زندہ رہنا ہے، اس کے بعد فوت ہو جانا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جہاں جہاں تک اس بندے کی نظر جا رہی ہوتی ہے ہر طرف اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان کافر کا معتبر نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے تو یہ حکم ہے نا کہ جب اس کا وقت وفات آئے تو گھر والے جو ہوتے ہیں، عزیز و اقربا جو ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو وہ بھی سن کر پڑھنے لگ جائے گا، تو کیونکہ وہ پہلے ایمان والا ہے تو اب بھی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی وہ ایمان والا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے نہیں پڑھتا تو پھر بھی وہ ایمان والا ہے۔ لیکن کافر جو ہے مرتے وقت اگر وہ ایمان لاتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر تو اب اس کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اب تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا کہ وہ اسے لینے آ گیا، اب اسے یقین ہو گیا کہ اسلام زندہ باد ہے، اسلام پر مجھے قائم رہنا چاہیے تھا، تو اس لیے ایمان جو ہے وہ پہلے لانا چاہیے اور بن دیکھے ایمان لانا چاہیے۔ اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کی روح جو ہے وہ عزت سے نکالی جاتی ہے اور اسے عزت کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور کافر کی روح جو ہے وہ بڑی سختی سے نکالی جاتی، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مومن کی روح عزت سے لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک لوگوں کا غلط نظریہ ہے کہ روح جو ہے کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے۔ بعض ہندو لوگ اس طرح کا ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ روح جو ہے کسی جانور میں چلی گئی، کسی درخت میں چلی گئی یا کسی دوسرے انسان کے جسم میں منتقل ہو گئی۔ اس طرح کے بعض لوگ غلط نظریات رکھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ روح جو ہے مرنے کے بعد وہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بدن سے نکل کر وہ عالم برزخ میں بھی چلی جاتی ہے، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ وہیں پر رہتی ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ جس نے دنیا میں جیسا عمل کیا ہوگا وہ عالم برزخ میں ویسا ہی رہے گا۔ یہ عالم جو ہے اس دنیا سے بہت بڑا ہے، یعنی یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے یہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور ماں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے، تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دنیا میں رہ رہا ہے،
اور جب دنیا میں آتا ہے تو یہ کتنی بڑی ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ عالم برزخ کے سامنے ایسے ہی ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے۔ برزخ کے اندر کسی کو آرام ہوگا اور کوئی تکلیف میں ہوگا، انسان کے عمل پہ ہے کہ جیسا اس کا عمل ہوگا برزخ میں بھی وہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پالو میں، تو یہ غلط ہے۔ ایسا نظریہ رکھنا یہ غلط ہے، اور اس کا ماننا جو ہے یہ کفر ہے، اور اسی کو آواگون اور تناسخ بھی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک طریقہ تھا جو مختلف روحوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روح جو ہے کسی جانور میں چلی جاتی ہے یا درختوں میں چلی جاتی ہے، اور اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ میں مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، کافروں کی جو روحیں ہیں وہ قید میں ہوتی ہیں۔ تو یہ روح کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔